نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم اور معزز میرے بھائیوں دوستوں اور عزیزوں، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے حقوق قرآن پاک۔ میرے بھائیوں دوستوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے۔ جس طرح یہ نازل ہوئی تھی بالکل اسی طرح ابھی بھی باقی ہے، قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن پاک جس طرح اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی شان والی ہے، کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کو سمجھنا بھی ثواب، جس پر عمل کرنا بھی ثواب، جس کی زیارت کرنا بھی ثواب، اور اس کے بڑے فضائل حدیث پاک کے اندر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن پاک کے کچھ حقوق مسلمانوں کے اوپر ہیں جن کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ قرآن پاک تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اگر تو قرآن پاک کے حقوق کو پورا کیا جائے گا تو قرآن پاک ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر خدا نخواستہ قرآن پاک کے حقوق کو پورا نہ کیا گیا تو جس طرح یہ حق کے اندر گواہی دے گا، سفارش کرے گا، تو اسی طرح یہ خلاف بھی گواہی دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، قرآن پاک کے حقوق کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب قرآن پاک کے حقوق کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک پر ایمان لانا۔ اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اس بات پر ایمان لانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اس کو پڑھنا بھی اچھے انداز سے، صحیح طریقے سے، جس طرح یہ قرآن پاک آسمان سے نازل ہوا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہے، جس طرح صحابہ کو سکھلایا ہے، اسی طرح صحیح طریقے سے تجوید و ترتیل کے ساتھ اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو ان کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا مطالبات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو اس کے اوپر پھر عمل کرنا چاہیے، ان احکامات کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر تیسرا حق ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے۔ صرف قرآن پاک کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ عمل ہے۔ اگر قرآن پاک پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا اور عمل نہ کیا تو یہ بھی بڑے نقصان کی بات ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو اس لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے، قرآن پاک کے احکامات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا جو پانچواں اور آخری حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی تعلیم کو،
اس قرآن پاک کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ صرف خود پڑھنا یہ بھی کافی نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا یہ قرآن پاک کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ اب میرے بھائی دوستو، یہ 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کے بارے میں سوچے، فکر کرے کہ قرآن پاک کے ان حقوق کو ہم کس قدر پورا کر رہے ہیں، کتنے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں اور کتنے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جس طرح دیگر حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اسی طرح بچوں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، دیگر بہت سارے حقوق ہیں، تو اسی طرح یہ قرآن پاک کے بھی حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کو ادا کریں گے، ان کو پورا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہمیں اس بات کا عہد کر لینا چاہیے کہ آج سے اگر پہلے کم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نے آج سے ہی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم قرآن پاک کے 5 حقوق کو پورا کرنے کی پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں گے۔ یہ قرآن پاک بہت عظمتوں والی کتاب ہے، جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائے گا۔ فرمایا کہ ایک حافظ اپنے گھرانے کے 10 ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، 10 ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم خود بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔